عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ انہیں خواب میں یہ کہا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، تو انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر خواب آیا اور انہیں کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو، تو انہوں نے ایک بیل ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ اور تیسرے دن اگین پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو، تو انہوں نے ایک اونٹ ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ بٹ دا فورتھ ٹائم انہیں پھر یہی کہا گیا کہ اپنی اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ تب انہوں نے پوچھا کہ اس سے بڑی چیز کیا؟ لیکن ایک سیکنڈ، کون سی منت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ میں نہ سما سکی بلکہ پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے بیٹے کیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی اور مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد میں سے قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے آگے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کے پیدا ہوتے ہی ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ شیبہ مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ مطلب کو جب معلوم ہوا کہ ان کا بھتیجا جوان ہو چکا ہے تو وہ اسے لینے کے لیے مدینہ پہنچے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ آئے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ جوان ان کا غلام ہے، حالانکہ مطلب نے بتایا بھی انہیں کہ یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے اسے مطلب کا غلام کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہی عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ہی سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں سے حضرت عبداللہ ہی سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کو حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا اور ایک شخص آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ طیبہ کو کھودو، تو میں نے اس سے پوچھا کہ واٹ از طیبہ؟ طیبہ کیا چیز ہے؟ لیکن وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات میں پھر سو رہا تھا اور وہ شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ برہ کو کھودو، تو میں نے اس سے کہا کہ برہ کیا چیز ہے؟ تیسری دفعہ اگین وہ شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجنونہ کو کھودو، تو میں نے پھر اس سے کہا کہ مجنونہ کیا چیز ہے، لیکن اس بار بھی وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ بٹ دا فورتھ ٹائم وہ آیا اور اس نے کہا کہ زمزم کو کھودو، تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ زمزم کیا چیز ہے، تو اس نے بتایا کہ زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا یہ کس جگہ پر ہے، تو اس نے بتایا کہ جہاں گندگی اور خون ہوگی۔ عبد المطلب اس جگہ پر گئے جہاں پر گندگی اور خون واقعی میں موجود تھی، اور اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے، اور دراصل یہ خون ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ عبد المطلب نے کدال لیا اور کھدائی کرنے کے لیے شروع ہی ہوئے کہ قریش مکہ وہاں پر آ پہنچے، اور قریش مکہ نے اونچی آواز میں آواز لگائی کہ اے عبد المطلب، اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں پر کوئی کھدائی کرنے نہیں دیں گے، تم ہمارے بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے اور ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث سے کہا کہ تم ان کو سنبھالو اور میں کھدائی شروع کرتا ہوں۔ ایسا ہی ہوا، عبد المطلب کھدائی کرنا شروع ہو گئے اور نیچے سے کنویں کے آثار نظر آئے، اور اونچی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ یہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر۔ قریش نے جب دیکھا کہ اس نے کنواں تلاش کر لیا، عبد المطلب کو کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ لیکن عبد المطلب فرمانے لگے یہ مجھ اکیلے کا کام ہے، لیکن قریش نے کہا کہ ہم اس پر تم سے جھگڑیں گے۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ تم فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ عبد المطلب اور باقی قریش کے قبائل اس طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے کچھ لوگوں کی جماعت تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیاباں میدان تھا۔ عبد المطلب جب وہاں پر پہنچے اس میدان کے پاس، تو ان کی جماعت اور ان کا پانی ختم ہو گیا۔ ان کی حالت اس قدر ہوئی اور وہ پانی سے بے حال ہونا شروع ہو گئے۔ انہیں اپنی موت کا یقین بھی ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے مخالف قریش کے لوگوں سے پانی طلب کیا، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہماری موت قریب ہے، تو وہ اٹھے پانی کی تلاش کے لیے۔ جب وہ اٹھ کر اپنی سواری کے پاس پہنچے
اور ان کی سواری نے اپنا پاؤں اٹھایا تو اس پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ اول پڑا اور عبد المطلب نے اونچی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور عبد المطلب اور دوسرے لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھی بھرے اور دوسرے قریش کے لوگوں کو بھی کہا تم بھی آؤ اور یہاں سے پانی پیو، اور انہوں نے بھی پانی پیا۔ اور قریش کے لوگوں نے اس وقت یہ کہا کہ اللہ کی قسم عبد المطلب یہاں فیصلہ ہو چکا۔ What it means؟ دراصل قریش کے لوگوں نے کہا کہ جو ذات تجھے یہاں پر پانی دے سکتی ہے وہ زمزم سے کیوں نہیں دے سکتی؟ یہاں فیصلہ ہو چکا، اس لیے اب کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور زمزم کا کنواں بھی تمہارا۔ اور سب لوگ واپس روانہ ہوئے، لیکن یہاں پر ختم کچھ نہیں ہوا۔ عبد المطلب نے واپس آ کر اس کنویں کی کھدائی کو دوبارہ شروع کیا۔ کچھ ہی دیر کی کھدائی کے بعد انہیں وہاں پر مال و دولت، زریں، تلواریں اور اس میں سونا چاندی بھی موجود تھے۔ قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا اور عبد المطلب سے کہنے لگے کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، اس کنویں میں مال و دولت، زریں، تلواریں، سونا چاندی آخر کس نے رکھا تھا؟